वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसके अलावा आज तो आपने तो बड़ा ज़बरदस्त मुझे बड़ा हैरान किया है कि ये छोटे छोटे ड्रॉप्स में बहुत कुछ शफा है। तो और बताएं, अब हमारे जो बुजुर्ग हैं यहाँ पे ख़ास तौर पे चूँकि वो बहाना ये बनता है कि ठंडक है, उस तरह की धूप, उस तरह का पसीना जो हमारे पाकिस्तान इंडिया में हमें मिलता है वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। तो वो समझते हैं कि जो उनको जोड़ों का और हड्डियों का और इस तरह के दर्द बहुत सारे निकलते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोगों का है काम? हाँ जी, होम्योपैथिक में मैंने बताया कि कोई ऐसी मर्ज नहीं है जिसका इलाज नहीं है सिवाय मौत के। तो आपको शायद पता होगा कि मैं होम्योपैथिक एसोसिएशन का नॉर्थ अमेरिका का प्रेसिडेंट भी हूँ। पिछले साल इलेक्शन लड़ा था तो दूसरी दफ़ा इस दफ़ा फिर इलेक्शन उसका हुआ, तो अगेन दूसरी दफ़ा मैं प्रेसिडेंट बना उसका। थैंक यू वेरी मच। तो उसकी हैसियत से मैंने जो मेरे पास डाटा थोड़ा ज़्यादा आता है फिर लोगों का, तो मैंने जो देखा है कि मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ है यहाँ पर वो ऑस्टियोप्रोसिस है, थायराइड की है, डायबिटीज़ की है, स्टोमेटाइटिस है, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हैं और स्किन की डिजीज़ हैं। ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं। जब हम हड्डियों की बात करते हैं, बूढ़ों की या जोड़ों की बात करते हैं, ये आपके भी मेरे भी किसी के भी हो सकते हैं, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसको इफ़ेक्ट करती हैं। जो सबसे पहली चीज़ इफ़ेक्ट करती है वो है वेदर। तो वेदर तो आपको पता है यहाँ का बहुत ठंड है। हमारे मुल्क में भी जो ठंडे इलाके हैं, जो ठंडा वेदर है उसमें ये होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जो यहाँ के वेदर के हिसाब से होती है। यहाँ और तरह का भी है और जी, पूरे कनाडा का वेदर आपको पता है, कहीं ड्राई कोल्ड है, कहीं ह्यूमिड कोल्ड है। यहाँ पे हमारे तो यहाँ पर जो बोन मिनरल्स हैं वो आपके रिड्यूस होते हैं, स्क्वीज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप लेना भी कम कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बोन मिनरल्स आपको मिलते हैं या मिनरल्स मिलते हैं आपकी बॉडी को, वो आपकी वाटर इनटेक से मिलते हैं। आपके पानी से आपको सबसे ज़्यादा, हम कहते नहीं मिनरल वाटर पी रहा हूँ, एक्चुअली मिनरल उसमें कोई नहीं होते, वो ऐसा ही उन्होंने फिल्टर्ड वाटर को मिनरल वाटर मार्केटिंग। अगर आप वाकई ही मिनरल वाटर पिए, मैंने कई शो किए हैं पानी के ऊपर, तो वो फिर कभी करेंगे, लेकिन अगर आप वाकई ही मिनरल वाटर पिए और उतना पिए जितना आपको रिक्वायर्ड है, 6 से 8 गिलास तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, 3 to 4 लीटर्स। तो आप गौर करके देखें, ईमानदारी से सोचें, आपने कभी 4 लीटर पिए? नहीं, कभी नहीं पिया, मैंने भी नहीं पिया। खैर मैं तो कोशिश करता हूँ कि पीने की, लेकिन जब नहीं पता था तो नहीं पीते थे। तो अब बहुत सारे लोगों से मैं सवाल करता हूँ तो 10 में से 9, बल्कि 10 में से 10 ही ये कहते हैं कि हमने कभी 2 लीटर भी पूरा नहीं पिया। नहीं पीते, सही बात। तो जो शख्स पूरा पानी ही नहीं पीता तो उसको मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? उसकी बोन्स क्यों नहीं दुखेंगी? उसका दिमाग क्यों नहीं डिहाइड्रेट? डॉक्टर साहब यहाँ मैं एक छोटी सी आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, मगर मैं एक क्वेश्चन मेरे जहन में आता है कि ह्यूमन बॉडी एक ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है जिसमें जब हमें गर्मी लगती है तो ऑटोमेटिकली पसीना आने लगता है ताकि उसको कूल डाउन करने के लिए, या इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। तो ये प्यास के वक्त हमें प्यास फिर लगती क्यों नहीं है? अगर हमारी बॉडी की ज़रूरत है 6 लीटर या व्हाटएवर जो लीटर आप बात कर रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से हमें उतनी प्यास क्यों नहीं लगती? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो मेजर चीज़ है ना, आपका पानी पूरी तरह आपकी बॉडी में हाइड्रेशन पैदा नहीं करता, पूरी बॉडी में, स्किन में, ब्रेन में, हर जगह पे पहुंचता नहीं है। क्यों? वो पानी लाइट नहीं है, हैवी है। उसमें हैवी मटेरियल्स हैं। कुछ पानी हमने टेस्ट किए हैं उसमें आर्सेनिक है, हैवी मेटल। कुछ पानी हमने टेस्ट किए उसमें लेड है, हैवी मेटल। बहुत सारे, बल्कि सारे पानियों में क्लोरीन तो है ही है, वो तो आपको पता है, उसके बगैर तो पानी है। एंड दैट इज टॉक्सिसिटी। आप क्लोरीन वाला पानी पिए तो मैं आपको क्लोरीन वाले पानी का टेस्टिंग करके बताऊं अगर, तो आप ज़िंदगी में तौबा कर लें, आप कभी क्लोरीन वाला पानी ना पिए। टॉक्सिक चीज़ें पी रहे हैं आप, वो अंदर जा रही हैं, नहा भी उससे रहे हैं, वो भी आपके अंदर जा रही है। आप कुल्ली करते हैं, वुज़ू करते हैं, आंखों में डालते हैं, वो सब टॉक्सिसिटी अंदर जा रही है। तो बॉडी जो है, वो जो है हल्का पानी होता है, वो बॉडी में हाइड्रेट हो जाता है। मैंने एक जापान से मशीन मंगवाई, $5,000 की है। जापान के लोगों की एवरेज एज आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है।
تو انہوں نے جس کو دیکھ کے وہ مشین بنائی تھی وہاں کے علاقے کی ایوریج یہی تھی 125 ایئرز، وہ رشیا کا ایک علاقہ تھا. انہوں نے جا کے پانی ٹیسٹ کیا تو وہ پتہ چلا پانی میں یہ منرلز زیادہ ہے اور پانی بڑا لائٹ ہے، اس کی پی ایچ ویلیو اتنی ہے اور اس میں یہ چیزیں ہیں. آکسیجن ایوریج سے زیادہ ہے، ہائیڈروجن زیادہ ہے، تو ہائیڈروجن زیادہ ہے تو ہائیڈروجن آپ کو پتہ ہے لائٹ چیز ہے دنیا کی، تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے. انہوں نے وہ پانی پیا، ایک گلاس پیا، وہ پانی فوراً جسم میں ابزارب ہو گیا، کڈنی کی طرف اتنا سا گیا. ایک گلاس سے 90% باڈی میں ابزارب ہو گیا اور کڈنی کی طرف تھوڑا گیا. آپ جو پانی پیتے ہیں وہ اتنا سا باڈی میں ابزارب ہوا اور باقی کڈنی کے راستے نکل گیا، اس لیے یورینیٹنگ کا زیادہ ایشو آتا ہے. تو آپ کو پیاس نہیں لگتی. ہیوی ہے نا، پانی نکل جاتا ہے تو پیٹ میں پڑا رہتا ہے یا اس کے بعد اس نے ایبزارب نہیں ہونا باڈی میں، کہیں ہائیڈریشن نہیں کرنی، اس لیے آپ کو ڈرائی آئیز کا ایشو یہاں کافی زیادہ ملے گا، بال گرنے کا ایشو یہاں زیادہ ملے گا، ڈینڈرف کا یہاں زیادہ ملے گا، بال سفید ہونے کا زیادہ ملے گا، سٹریس اور ڈپریشن اور انگزائٹی کا زیادہ ملے گا. برین ہائیڈریٹڈ ہی نہیں ہے، ڈی ہائیڈریٹڈ ہے، تو آپ کا وہ پانی نکل جاتا ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ میں وہ زیادہ پانی پیوں جی تو مجھے زیادہ دفعہ ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے، واش روم، تو وہ نکل جاتا ہے. اگر آپ جو میں پانی کہہ رہا ہوں اس کے 8 گلاس پئیں تو آپ آلموسٹ 2 یا 3 دفعہ واش روم جائیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر وہ پانی کہاں سے لیں، وہ کدھر ہے پانی؟ وہ تو مشین ہی میری تو نہیں ہے، وہ مشین وہ جاپان سے منگوانی پڑے گی آپ کو. وہ پھر کبھی اگر کسی کو ضرورت ہو تو میرا نمبر بے شک چلا دیں آپ اپنے اس پہ، تو میں اس کو بتا دوں گا کہاں سے ملتی ہے. وہ اس میں کوئی 3000 کی بھی ہے، 4000 کی بھی ہے، 5000، لیکن وہ 40 سال چلتی ہے وہ فلٹر. دیٹ از کائنڈ آف اے فلٹر، لیکن اس میں کچھ پلاٹینم کی وہ الیکٹرولیسس کی پلیٹس لگی ہوئی ہیں جو آپ کے پانی میں ایک آکسیجن اور ایک ہائیڈروجن کا آئن ایڈ کر دیتی ہیں اور اس کو لائٹر کر دیتی ہیں. جو نارمل کلورین ہے پھر اس کو نکال دیتی ہے. اچھا، لیڈ، آرسینک، ہیوی میٹلز، کلورینز، جو بھی ٹاکسیسٹی ہے اس پانی میں وہ نکل جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے وہ پانی ٹیسٹ کیا تو دیٹ واز دا بیسٹ ایور واٹر آئی ہیو ایور سین. وہ اسپرنگ واٹر کہہ لیں آپ. اچھا جی. ان ادر ورڈز میرے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے، میں نے کلینک پہ بھی لگائی ہوئی ہے یہاں. ویری گڈ. تو پھر اس کے مطلب آپ کے کلینک پہ آ کے پانی پی لیا کریں. یہاں سے لوگ بھر کے لے جاتے ہیں. اچھا، میرے جتنے پیشنٹ آتے ہیں وہ گھر سے بڑی باٹل لے آتے ہیں، ایسے بھر کے لے جاتے ہیں. میں نے انہی کے لیے فری آف کاسٹ لگائی ہوئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس اب ایک آپ نے بات کی تھی اس کی ڈائبٹیز، ڈائبیٹک بہت زیادہ ہمارے لوگ ہیں، کیونکہ اس کی بھی وجہ یہی وہ بتاتے ہیں کہ کھانے بڑے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ایکسرسائز نہیں ہے اور ہم لوگ موو نہیں کرتے، اور اس طرح سے ہر چوتھے بندے کو دیکھو تو وہ ایک ڈائبٹیز میں. تو اس کے لیے کیا بیسٹ کیا چیز کر سکتے ہیں؟ میری جو زیادہ تر پریکٹس ہے وہ ڈائبٹیز پہ ہی ہے. آپ کو پتہ ہے کو آلموسٹ 45,000 پیشنٹ ہم نے 2017 تک ریکارڈ کیے تھے. اس کے بعد ریکارڈ کرنے چھوڑ دیے، تھک گئے ہم. تو اس میں کو 8-9 ہزار لوگ وہ ہیں جنہوں نے انسولین انجیکشن لینا چھوڑا ہے. جو سب سے زیادہ انسولین انجیکشن لیتا تھا وہ 350 یونٹ تک تھا ایک شخص، اس کے باوجود بھی کنٹرول نہیں تھی. تو وہ کچھ ہی دنوں میں 1 مہینے سے پہلے وہ 0 ہو گیا انجیکشن اس کا، اور وہ نارمل شوگر ہو گئی. تو ڈائبٹیز کی جو مین بگر کاز ہے وہ تو آپ کا لائف سٹائل ہے. اچھا جی. جس میں 65% شیئر آپ کے سٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن کا ہے. آپ کی ڈپریشن، آپ کی انگزائٹی 65% تک کنٹریبیوٹ کرتی ہے آپ کو ڈائبٹک کرنے میں. باقی 35% ساری چیزیں جس میں آپ شوگر کہہ لیں، فلاں کہہ لیں، انوائرمنٹ کہہ لیں، واٹر کہہ لیں، بری فوڈ کہہ لیں، کم ایکسرسائز کہہ لیں، چینی کہہ لیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، اس کا مطلب زیادہ جو ہے وہ آپ کے خوش نہ رہنے اور پریشانیاں اور فکریں اور یہ چیزیں اس میں زیادہ ایگزیکٹلی. رات کو آپ کو کوئی پریشانی کا جھٹکا لگے، خدا نہ کرے کوئی لاس ہو جائے بزنس میں، کسی بہت قریبی کی ڈیتھ ہو جائے جو آپ پہ اثر انداز ہو، صبح کو آپ چیک کرا لیں آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہوگی. تو جب بھی کوئی پریشانی آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ پریشانی میں پریشان ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے. تو جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس میں پریشان ہونے کی بجائے ادھر کانٹیکٹ کریں.
اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی پریشانی وہ سالو کرے. وہی دیتا ہے خوشیاں اور وہی پریشان کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ توکل سب سے بڑی نعمت ہے, بہت بڑی, اور اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو بہت ساری بیماریوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. بلکہ آج کا ہم ایک اچھا اینڈ پہ میسج یہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ جو شخص کنٹینٹڈ ہو گیا اس سے زیادہ خوش قسمت شخص دنیا میں کوئی نہیں ہے. کنٹینٹمنٹ اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ کو نہ تو کسی ڈیزیز کی پرواہ رہتی ہے, نہ آپ کو کھانے پینے کی پرواہ رہتی ہے, نہ آپ کو دولت اکٹھی کرنے کی پرواہ رہتی ہے, نہ بڑے گھر خریدنے کی پرواہ رہتی ہے. اصل سکسیس اور اصل خوشی وہ ہے جہاں پہ جا کے آپ مطمئن ہو جائیں, کنٹینٹمنٹ آ جائے. تو کنٹینٹمنٹ پیدا کیجئے اپنے اندر. جتنی زیادہ آپ کنٹینٹڈ ہوں گے اتنے زیادہ آپ پریشانیوں سے بچیں گے, اور بیماری بھی پریشانی ہے. ماشاءاللہ جی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اس بہت خوبصورت میسج کے ساتھ. خواتین حضرات, مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو آخر میں بات کی ہے, ہم اس سے اپنے پروگرام کا آغاز کیا کرتے ہیں, اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جب اس کی مدد ہو, جب اس کی طرف آپ دیکھیں گے, جب اسی سے مانگیں گے اور لوگوں سے آپ توقع نہیں کریں گے, تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اطمینان آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتا. توکل یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے ہر انسان کے لیے. آپ اپنی ضرورتوں کا, اپنی خواہشوں کا جال جتنا مرضی بڑھاتے جائیں وہ بڑھتا جائے گا, اطمینان نہیں آئے گا. اطمینان تبھی آئے گا جب آپ اس کی طرف دیکھیں گے.